السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ قال تعالى في سورة أخرى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ نحل 14واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 98 اور 99 اور 103 آیات مبارکہ ہیں، اور ایک آیت میں سورہ توبہ کی پڑھا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اوہام پرستی۔ اوہام، وہم کی جمع اوہام ہے، یعنی جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور نہ جس کا کوئی ثبوت ہے، حقیقتاً کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کچھ سے وہم ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز واقع میرے اوپر کچھ ہوئی ہے، جبکہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہم کے معنی اوہام اس کی جمع ہے۔ تو اس میں شیطان جو ہے بہت سارے لوگوں کو اوہام کا شکار بناتا ہے، اور اسی سے وہم پرستی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو شیطان جو ہے پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا کہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہم سے شروع ہوتی ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، انسان اس کو کچھ سمجھ لیتا ہے، چیز ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ وہم۔ اور اس کے بعد انسان شرک کے عقیدے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو ضد ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے توحید۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، کائنات کی ہر شے کو، اور اس کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور وہم کیا ہے؟ ایک بے حقیقت چیز، ایک انسان کو خیال ہو گیا ایسا ہے۔ تو شرک کے جتنے بھی شکلیں ہیں زمین کے اوپر، وہ سب کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہم پرستی ہے، اوہام۔ اس کو سمجھ لینا چاہے تو شرک آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ تو یہاں جو بات کہی گئی آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم اللہ کے نبی کو ہے، تو آپ کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تو مجھے اپنی حفاظت، اپنی پناہ میں لے لے۔ کس بات سے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے؟ من الشیطان الرجیم، جو شیطان جو مردود ہے اس کے وسوسوں سے مجھے تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ شیطان کرتا کیا ہے بھائی؟ آپ کو یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنا اس کا کام ہے۔ اچھا، وسوسوں کیا کہیں گے؟ وہی وہم ڈال دیتا ہوں۔ تو وہم ڈال دیا تو انسان اس کے تابع ہو جاتا ہے،
تو سب سے پہلے اللہ یہی دعا سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسوں سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ انہ یقیناً وہ شیطان لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر کوئی طاقت اور قوت نہیں دیا. غور سے سن لیجیے آپ، شیطان کو بے شک اللہ شیطان کو ایمان والوں کے اوپر کوئی طاقت، سلطان کے معنی طاقت قوت، کوئی سلطان ہے الذین آمنوا ایمان والوں کے اوپر کوئی طاقت اور قوت شیطان کو نہیں دیا اللہ. وعلی ربہم یتوکلون، وہ کون سے ایمان والے ہیں جن کی کوالٹی توکل ہے، بھروسہ ہے. دیکھیے اس کو ذہن میں رکھیے. اب آپ ایک ایمان والے فرماتے وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور کوئی طاقت اور قوت نہیں چلنے والی ہے. وہ شیطان کے وسوسوں کے شکار بھی نہیں ہوتے وہ لوگ. ہاں شیطان کے وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ شیطان کا بس کس پہ چلتا ہے؟ وہ اگلی آیت میں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اس کی باتوں میں آتے ہیں، وہ جو بولا وہ کرتے ہیں، وہ جیسا بہکائے ویسا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں. تو جو لوگ شیطان کو اپنا ساتھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر شیطان کا زور ان پہ تو چلے گا ہی. دوسری اور کس پہ چلنے والا ہے؟ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے اوپر چلے گا. اب شرک کون کرتے ہیں؟ وہم پرست. کچھ چیز نہیں، ایسا ہو گیا وہاں ویسا ہو گیا وہاں ایسا، ساری چیزیں کیا بے بنیاد. اب جن کا عقیدہ ایسے چیزوں پہ ہو جائے گا تو اب شیطان ان کو جناب علی یہاں سے اپنا شکار بنا لے گا. باپ اللہ کے در سے ہٹا دے گا، کئی در پہ لے کے چلے جائے گا انہیں، کئی در پہ بھٹکا لے گا، گمراہ کرے گا وہاں پہ. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو یہ آیت مبارکہ ہے. اب اس آیت کے مبارکہ کے سلسلے میں ایک دوسری آیت میں پڑھا سورہ توبہ کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں. اللہ فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی نقصان کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ نے جو ان کے لیے مقدر کیا. دیکھیے کتب کے معنی کہ کتبہ لکھ دیا ہے، نہیں تقدیر مقدر. فرمایا قل لن یصیبنا، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، مگر اللہ نے جو ان کے لیے لکھ دیا ہے، جو تقدیر ان کی بنا دی گئی ہے. ہوا مولانا، اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا کارساز ہے. ہوا مولانا. اس کے بعد کیا فرمایا وہاں پہ بھی پھر وہ علی اللہ یتوکل المؤمنین، پھر وہی بات آتا ہے توکل. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں، توکل کریں. یہ دوسری آیت مبارکہ آئی قرآن کی. اور ایک تیسری آیت مبارکہ قرآن میں آئی جس میں سورہ شورى کی آیت مبارکہ ہے. وہ اللہ وہاں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت جو تکلیف بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ کیا فرمایا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ نظام ہے جو بنا دیا گیا ہے، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو مصیبت تم کو آ رہی ہے. اور اللہ کا نظام ہے یہ
اگر تم غلطی کرو گے تو پھر اس کی سزا بھگتو گے تم. اور وہ یعفو عن کثیر، اس کے بعد اللہ فرماتے پھر یہ اللہ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے کہ بہت سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اگر ہر چیز کو اللہ پکڑنا چاہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا تمہارا جینا. یعفو عن کثیر. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما انتم معجزین فی الارض، تم زمین پہ جو زندگی گزار رہے، اللہ کے قوانین اس زمین کے اوپر، اللہ کے قوانین نافذ ہے. کیا فرمایا؟ زمین ہو چاہے آسمان ہو، لیکن چونکہ ہم زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس زمین پہ زندگی بسر کر رہے ہو، اس زمین کے اوپر اللہ کے قوانین نافذ ہیں، اور یہاں پہ زمین کی کوئی چیز بھی اللہ کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتی. اگر تم غلطی کرو گے تو پھر اس کی سزا تم کو ملے گی. یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو، تم توڑ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے اس کا. اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے میں تم کسی کو بھی اپنا یار و مددگار نہیں پاؤ گے. یہ تیسری آیت ہے سورہ شورى کی. ایک اور چوتھی آیت ہے سورہ حدید کی ہے، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مصیبت چاہے خود تمہارے زمین پہ ہو یا تمہارے اپنے نفس کے اندر نہیں پہنچتی، مگر اللہ نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری تقدیر بنا دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے پیدا ہونے سے 500 سال برس پہلے اس کی پہلے تقدیر بنائی گئی کہ دنیا میں جائیں گا تو کیا کریں گا، کیا نہیں کریں گا، اس کا ایکشن کیا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں. یعنی اب جو انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا اس کا اللہ کے قانون کے تحت کہ اب اس کی ایک تقدیر ہے، اس کے تحت اس کی زندگی چلیں گی. یہ ہے کیا فرمایا وہاں پہ سبحانہ و تعالی کہ من قبل ان نبرہا، ان کو پیدا کرنے سے پہلے تمہاری تقدیر. اس کے بعد اللہ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بات فرمائی ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اب دیکھیے جب یہ چیز بن گئی قانون اللہ کی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جب یہ حقیقت ہے تو جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہوتا نا کوئی چیز آدمی کو کاروبار چل رہے تھے اس کے نکل گئے ہاتھ سے، یا کوئی چیز ملنے والی تھی وہ نہیں مل سکی، اس کو وہ ملنے کی امید تھی، قریب تھی لیکن نہیں ملی. تو اللہ فرماتے جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی تو تم اس کے اوپر افسوس مت کرو، یہ ہونا ہی تھا، یہ پہلے سے ہی طے تھا. دیکھا آپ نے دیکھیے انسان کیا تھا، مایوس ہو جاتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی جو شکست ہے وہ مایوسی ہے. کیونکہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ٹینشن کئی اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کہ انسان اگر مایوس نہیں ہے، سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا، اگر واقعی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اس کو، تو پھر صفر سے پھر جناب علی اپنی زندگی کو شروع کرے گا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اب تم کو افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ جو ہونا تھی ہو گئی وہ چیز. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تم کو مل گئی تم اس کے اوپر زیادہ اکڑو بھی مت، خوشی بھی مت بناؤ، ہے نا. کیونکہ یہ چیز دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، آرا بھی جارا بھی، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا دونوں معاملات تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں سارے معاملے. لہذا تم کو چاہیے کہ اس معاملے میں لا تو تم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور کوئی چیز اگر تمہارے ہاتھ لگ گئی تو اس کے اوپر زیادہ اترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آکڑنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کتنی آیت ہو گئی ہے؟ چوتھی آیت ہے. پانچویں آیت مبارکہ کا ہے یہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت مبارکہ آتی ہے
وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب یہ ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کی طرف سے آئیں گی، اللہ کی طرف سے آئیے، اور ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے، اور ہم کو بھی اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ سب جو بھی ملا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ؟ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہاں سے آیت ہے یہ۔ ہم جو کسی کی انتقالی کی خبر پر تو خالی اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے، لیکن آیت یہاں سے ہے یہ، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ یہ مصیبت بھی اردو کا بھی لفظ ہے، عربی کا بھی مصیبت کے معنی مصیبت کے پریشانی کی ہے۔ اصابت، ان کو جو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، تو کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ اِنَّا لِلَّهِ، ایزی لے لیتے ہیں، کوئی زیادہ اس کے اوپر افسوس نہیں کرتے، بھائی جو ہونا تھا ہوگا، اللہ کی طرف سے چیز آئے گا، اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اور ہم بھی اللہ کے ایک دن آئے دنیا سے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا ایمان یہ ہے، جن کا اعتماد یہ ہے، اللہ فرمائے ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، اور وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ، ایسے ہی لوگ ہدایت پہ قائم ہیں۔ اب یہ آیت کل 5 یا 6 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس سلسلے میں اس کے بعد اب ہم اوہام کسے کہتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گفتگو کریں گے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے بہت آسان میتھمیٹک ہے یہ اوہام کا، وہم۔ دیکھیے آپ، ایک ایمان میں ایک مسلمان ہے نام کا، اس کو دین نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، بس ایک مسلمان کے گھر میں بیٹھے ایک مسلمان ہے، انہیں اس کے باوجود بھی کسی مندر میں جا کے پوجا کرو، اس کو انہیں مر جائیں گا لیکن نہیں کریں گے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے گرودوارا ہو، چاہے وہ مزارات ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کے جہاں بھی جا رہے ہیں عبادت کے لیے، کے لیے، تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں سے کچھ بنتا ہے، یہاں سے نفع اور نقصان ملتے ہیں، ہم کو فائدہ ہوتا ہے، مصیبتوں سے بچتے ہیں، تبھی تو اتنے لمبے لمبے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ تو ایک آدمی مندر کو جا رہا، ایک آدمی چرچ کو جا رہا، اور چرچ میں بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے مندر میں لو تو بت ہے، تو چرچ میں کیا ہے؟ چرچ میں تو پیغمبر کی ماں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہے نا، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ہے نا وہ تو۔ اب اسی طرح درگاہوں پہ جائیں گے، وہاں پہ کوئی بزرگ اللہ والے جنازے میں دفن ہے، وہاں پہ بھی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے کہ عقیدہ تینوں جگہ یہ کی ہے، کوئی مندر کو جا رہا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے وہاں پہ؟ اس پورے کانفیڈنس کے ساتھ جا رہا کہ یہاں پہ مجھے پیدا ہو رہا، میں منت مانا تھا، مجھے اولاد ہوئی، میرے کاروبار خراب ہو گئے تھے، میرے کاروبار اچھے ہوئے، یہ ساری چیزیں، تبھی تو جناب علی لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو پھر آپ غور کریں، آپ اگر یہ بات ہم غور کر کے دیکھیں گے تو کیا آپ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جانے سے کچھ ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح چرچ میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اسی طرح درگاہوں پہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، کوئی کہیں بھی کیوں نہ چلے جائے، ہر جگہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ اس کی وہاں پہ دعا سن رہا ہے، اس کے اللہ اس کی بگڑی بنا رہا ہے، چاہے مندر میں جائے، چاہے چرچ میں جائے، چاہے درگاہ میں، کہیں بھی جائے، اس کی جو بگڑی، اس کی جو پریشانی اگر دور ہو رہی ہے تو نہ تو وہ بت مندر میں ہو رہی، اور نہ تو وہ چرچ میں ہو رہی، نہ تو درگاہ میں ہو رہی، وہ کرنے والا اللہ ہے ہر جگہ، لیکن اس کو وہم ہو گیا کہ یہاں جانے سے ایسا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کو وہم کا شکار ہو گیا، اور وہم کون ڈال دیا؟ شیطان ڈال دیا۔ حقیقت نہیں ہے کچھ بھی، کہیں بھی جاؤ۔ اچھا، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اور آسانی سے کیسا سمجھیں گے ہم؟ چلیے بھائی ہندو دھرم ہے، وہ دھرم ہے، ایک مذاہب کو ماننے والے ہیں، بھائی وہاں جانے سے ایسا ہوا، ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، اکثریت ہے، جو خدا کچھ نہیں مانتے، تاکہ ان کی ضرورت نہیں ہو رہے پورے، جیسے رشیا کمیونسٹ ہے، دنیا کی دوسری طاقت ہے،
تو خدا کوئی نہیں ماننے والا ہے تو اس کی نہیں ہو رہے کیا؟ بتائیے آپ. تو مطلب کیا ہوا؟ انہیں خدا کو اگر نہیں بھی مان رہا تو اللہ کیا فرماتے؟ یہ میرا بندہ ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، مجھے نہیں مانا پرواہ نہیں. بھائی وہاں تو مان کے شرک کر رہے ہیں، تو انہیں خدا کو ہی نہیں مان رہا. خدا کو نہیں مانے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھوکا مارے گا؟ نہیں، اللہ پیدا کیا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار بھی اگر کریں گے اللہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، اگرچہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا ہے چ نہیں، جو کچھ ہے نیچر ہے کہہ رہا انہیں. جیسا وہاں جا کے کہہ رہا کہ جو کچھ ہے بت سے مل رہا، جو کچھ ہے چرچ سے مل رہا، جو کچھ ہے درگاہ سے مل رہا. اور انہیں کیا بول رہا؟ نہیں، سب بیکار ہے، جو ایک نیچر ہے بس اس کے چل رہا ہے معاملہ. تو اللہ اس کو بھی دے رہا، اس کو بھی دے رہا، اس کو بھی دے رہا. تو یہ رب العالمین ہے نا. اس کی بات کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر، اس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کیے، اے پروردگار اس مکے کے رہنے والے جو مومن ہیں، جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو انہی کو روزی دے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ دعا کی. کس کو روزی دے؟ جو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہی کو روزی دے. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا. نہیں، آپ اے ابراہیم آپ کی یہ دعا نہیں قبول ہوتی. کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ سب میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے. یہ ایمان اور کفر کا معاملہ تو الگ ہے. تو اس کے بعد اللہ کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا، مجھے نہیں مانے گا، تو میں بھی اس کو دنیا میں چند دن کے لیے زندگی گزارنے کا ساز و سامان دے دوں گا. جب میرے پاس پلٹ کے آئے گا موت کے بعد تو تب اس کا حساب ہوگا. یہ بات ہے نا، کلیئر، آسانی سے میتھمیٹک، 2 + 2 = 4. اب شرک کی بنیاد کیا ہو گئی؟ وہم. وہم کے معنی کیا ہے؟ جس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ کو وہم ہو گیا. اچھا یہ باتیں آپ بازو رکھ دیں. کچھ دوسری باتیں ہیں. دوسری باتیں کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کے عقائد ہے، کوئی جادو ہے، کوئی منتر ہے، کوئی پڑھ کے پھونک رہا ہے جناب علی، یا کچھ اور بھی بہت ساری چل رہے نا آج کل یہ چکر سارے. انسان یہ سمجھتا کہ بھائی فلاں مقام پہ فلاں عامل صاحب کے پاس جاننے سے میں اچھا ہو گیا، انہوں پڑھ کے پھونکے، یا فلاں عامل صاحب کے پاس میں انہوں تعویذ لکھ کے دیے تو میں اچھا ہو گیا. اس قسم کی باتیں بھی، عقائد بھی ہمارے پاس ہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوں گے ہی، لیکن اس کا عقیدہ جو اس کے اوپر چلا گیا، ایسا جانے سے ایسا ہوا، تو اسی کا نام وہم ہے. اسی کا نام وہم ہے. تو آئیے اب ہم کچھ اس کے تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ. ماہ سفر ہے نا، سفر کا مہینہ ہے. تو محرم کے مہینے میں بہت سارے خرافات بدعت جو تھے، اسی طرح ماہ سفر میں بھی ہے مسلمانوں کے پاس. وہ کیا ہے؟ اور یہ ماہ سفر سے متعلق جو ہے، جو اعتقادات ہیں مشرکین عرب اہل مکہ کے پاس بھی تھے اسی قسم کے، وہاں سے چل رہی ہیں باتیں. شرک کی ہے یہ، اوہام کا شکار تھے، وہم پرستی. ان کے پاس اعتقاد یہ تھے کہ ماہ سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی سفر پہ نہیں جاتے تھے، کوئی تجارت بزنس وغیرہ شروع نہیں کرتے تھے. سمجھتے یہ مہینہ منحوس ہے، اور خاص طور پہ اس کے پہلے کے 15 دن وہ منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ. اور کچھ ان کے عقائد تھے، احادیث میں عقائد کا ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ کہ جو ہے کچھ ان کے علامات بھی بتا دیے گئے احادیث کے اندر، کہ اہل مکہ یا خاص طور پر مشرکین عرب جو عقیدے رکھتے تھے ماہ سفر سے متعلق ہوئے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خالی ہے بالکل، اس میں کوئی نحوس. اور آج ہمارے پاس بھی ہے ماہ سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ آج بھی کرتے ہیں، اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر کا جب 13 تاریخ آتی ہے تو 13 تیجی کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ. اب تو کم ہو رہا ہے علم آ رہا ہے الحمدللہ. 13 تیجی کیسے کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا 13 تیجی کرنے کا، اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے. وہی وہم، دیکھیے وہی وہم ہے. کیا ہے عقیدہ، کیا ہے 13 تیجی کا؟ اس کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو سو جاتے ہیں اور سرانے کے اوپر کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں لوگ.
آپ لوگوں کو تو خیر نہیں معلوم ہوگا، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے تو آپ معلوم ہوگا. سرانے اس رات کو جس کے پاس جو بھی میسر ہے وہ چیزیں رکھ لیتی ہیں. کوئی دال رکھ لیتے ہیں، کوئی ماش کی دال رکھ لیتے ہیں، کوئی تیل رکھ لیتے ہیں، انڈے رکھ لیتے ہیں، مرغی رکھ لیتے ہیں، جو بھی ہے رکھ لیتے ہیں. رات بھر وہ سو جاتے ہیں. صبح فجر میں لوگ پھرتے ہیں وہ منگنے والے، تیرا تیزی نکالو، سنے ہوں گے آپ. تو اب صبح کیا کرتے ہیں، جتنے بھی وہ چیزیں تھے صبح اس کو دے دیتے ہیں. اور ایسا کرنے سے ان کا انٹینشن یہ تھا، ان کا عقیدہ وہم یہ تھا کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی ملامتیں ہیں، یہ سو میں رات کو جو رکھ کے سو گیا اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے. اب یہ کیا ہے، یہ ٹرانسفر ہو گئے. ان کا عقیدہ ایسا ہے، یہ ٹرانسفر ہو گئے تو یہ عقیدہ منتقل ہو گئے ان چیزوں میں. اب وہ بیچارہ یہ گھر سے لے رہے ہیں، وہ گھر سے، ساری بیماریاں ان کے جھولی میں ہیں. اور جناب عالیہ وہ مرغی کاٹ کے کھا رہے ہیں، رات کے انڈے کھا رہے ہیں، جگہ تیل میں تل رہے ہیں، بھر رہے ہیں، خوب مزے کھا رہے ہیں، اور انہیں اور ان کے بچے موٹے ہو رہے ہیں، اور یہ دیے سو والے پورے دبلے ہو رہے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنی جو ہے غیر لاجک کی بات ہے. یہ اگر واقع میں یہ بات صحیح ہے کہ بھائی سرانے جو چیزیں ہم رکھے ہیں وہ سارے بیماریاں ملامتیں ان چیزوں میں اگر ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو کھانے والے کو وہ بیماری آنا چاہیے. کیا بھائی ہے نا، نتیجہ تو یہی نکلے گا. لیکن وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے، لوگ بیمار ہو رہے. تو یہ کیا ہے، یہ بے حقیقت چیز ہے، یہ وہم ہے. یہ ایسا کرنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سفر کے فلاں تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، فلاں سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ولا طیرۃ، طیرت کے معنی ہے کہ فال کھولنا، فالاں کھولتے لوگ اچھے برے معلوم کرنے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے. ولا طیولۃ، تیولا کے معنی کوڑیاں، کچھ کوڑیاں ہیں. لوگوں کا عقیدہ آتا کچھ کوڑیوں کے اوپر یہ ہاتھ پہ باندھنے سے، کمر پہ باندھنے سے، یا گاڑیوں کو دیکھیں، گاڑیوں کو کوڑیاں نہیں بنتے. لوگ نئی گاڑی خرید کے لا کے اس کو کوڑیاں بنتے ہیں، اس کو دھاگے بنتے ہیں، لال چندیاں بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ وہ جاپان امریکہ وغیرہ جو ٹیکنالوجی آپ کو دیا ہے جناب علی، اس کے بعد آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جناب علی میری سواری محفوظ ہے، میرے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ٹکر والا جو بھی عقیدے ہیں ان کے. تو یہ کیا ہے، ولا طیولا، ایک قسم کی کوڑی استعمال کرتے تھے وہ لوگ. فرمایا کہ مصیبت سے بچنے کے لیے، ملامتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی بھلاوے ہیں ہمارے پاس، کوئی نیمبوا ہے، فی الحال دھاگے ہے، فلاں بہت ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے یہ چیز. فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے حقیقت ہے. یہ انسان کے، یہ وہم ہے انسان کا، یہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ولا طیولۃ ولا حامہ، حامہ کے معنی یہ ہے کہ عرب کے اندر ان لوگوں کے اندر ایک عقیدہ تھا کہ ایک پرندہ تھا ایک، اور وہ پرندہ جو جیسے ہمارے پاس الو ہوتا ہے نا، جس سے وہ الو کی طرح ایک پرندہ تھا، اور وہ پرندے کو منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ. جیسے ہمارے پاس الو پکارا تو کچھ تو بھی ہوتا، مصیبت آتی کوئی مرتے بولتے ہیں نا عقیدے لوگوں کے پاس، اس طرح وہ لوگ سمجھتے تھے. ولا حامۃ ولا عدوا، عدوا کے معنی یہ متعدد بیماری، کوئی چیز نہیں ہے چھوٹ چھاٹ کی، اللہ کے کوئی چیز نہیں فرمایا. اور اسی لیے فرمایا کہ الطیرۃ شرک، حدیث میں کیا بات ہے، الطیرۃ شرک، مطلب یہ ہوا کہ شگون بد لینا کسی کے متعلق. کیا مطلب؟ کسی کو برا سمجھنا، کسی کے قدم کو برا سمجھنا، کسی کے چہرے کو برا سمجھنا، یا کسی کے بلی کو، کسی کے کوے کو، کسی جانور کو یہ برا سمجھنا، یہ شرک ہے. یہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تیرہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرہ یہ ہے کہ اگر تم کوئی کام کرنے کے لیے صبح نکلے، ہوتا نا صبح نکل جاتے ہیں اور کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، وہ کام آج 100% ہونے والا ہے. اب صبح نکل گئے اور جاتے جاتے کوئی آپ کا دوست مل گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہو گیا. اب انہیں مل گیا تو آپ اپنے کام پہ نکل گئے، اور وہاں پہ جو کام پورا 100% ہونے والا تھا وہ کام نہیں ہوا. آپ گھر کو واپس آ جاتے مایوس ہو کے. اب شیطان وہم پیدا کر دیتا. اب گھر میں بیگم صاحب ہے، کیا ہوا؟ ارے بھائی وہ تمہارے جو کام ہونے والا تھا، تمہارے دوست تھے، انہیں جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، فلاں نہیں تھا، جو بھی ہوا ہونے والا کام کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ رہا کیا بات ہے؟ کون آڑے آ گئے تمہارے؟ یاد آ گیا، انہیں ملا تھا، انہیں سلام ملا تھا انہیں.
ہاں وہی ہے. اب بار بار جو کام بننے والا نہیں بنا، اب شیطان کیا کرتا، اس کے چہرے کو ہائی لائٹ کرتے رہتا، بار بار زوم کرتے رہتا. بیوی بولتی وہ منوس چہلا تھا، تمہارا کام بننے والا کون منوس مل گیا، وہ بننے والا نہیں بنا کام، اور ہائی لائٹ ہوتے رہتا. اب اس کے اوپر عقیدہ آ جاتا اور اس کا عقیدہ اللہ کے اوپر سے نکل جاتا. اب وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ختم ہو گیا اب اس کا توکل. میرا کام جو بننے والا تھا اس کی وجہ سے نہیں بنا، حالانکہ نافع اور کام بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے. یہ تو عقیدہ ہے بنیاد اسلام کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَّفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اللہ کا سب سے زیادہ مقرب، میں بھی اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. تم تو کیا، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا، الا ماشاء اللہ. اب اس کا عقیدہ چلا گیا، وہ آدمی کے اوپر آ گیا. اسی طرح کوئی بلی آڑے آ گئی، کام خراب ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں آپ راستے میں، بلی آڑے چلے گئی تو وہ واپس آ جاتے. کچھ لوگ نہیں کام نہیں بنتا، بلی آ گئے یا کوئی جانور آ گیا. اس قسم کے اور بہت سارے اعتقاد ہمارے وہاں ہوتے ہیں. گھر میں کوا پکارا اوپر، تو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ، مہمان آنے والے. عقیدے ہیں لوگوں کے ایسے. سمجھے آپ کو زیادہ کھجاری انگلی ہتھیلی تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی کچھ مال والا آنے والا ہے. کوئی پیٹ کھجاری تو بولے حالات خراب ہوئیں گے، کچھ تو یہ مار داڑ ہو سکتا ہے. ایسا سمجھ یہ ان چیزوں سے یہ چیز بنے. کسی کو ٹھسکا لگ گیا تو کوئی یاد کر رہا. یہ کیا چیزیں ہیں یہ بتا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت کوئی لاجک ہے نہیں. یہ کیا ہے، اوہام ہے، اوہام. اور ان کے اوپر یقین کر لینا، عقیدہ رکھ لینا، اسی کا نام شرک ہے. اسی کا نام شرک ہے. شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے الگ، وہ انسان کے دماغ میں ہی ہے. وہ چیز ایک چیز حقیقت ہے، اس ایک غیر حقیقی چیز ہے، اس کو حقیقت سمجھ لینا. ایک چیز نہیں ہے اس کو ہے سمجھ لینا. کوئی کام نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہو گیا سمجھنا. انسان کے دماغ میں یہ چیزیں ساری، اور اس کو بے اعتقاد کر لینا، اسی کا نام ہے شرک. ہوتا کچھ نہیں، اب وہاں جا کے آئے ہو گیا، نہیں بھی گئے تو ہوتا. خدا کو نہیں ماننے والوں کے بھی وہ کام ہو رہے ہیں. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ تو بہت ایزی میتھڈ ہے اس کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پہ کہ یہ شیطان کے اوہام ہیں، وہم پرستی. اور بھی مزید اس کو سمجھانے کے لیے احادیث ہمارے پاس آتے ہیں، بخاری اور مسلم کے احادیث میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عامل کے پاس اگر گیا، من اتا عرافن، عراف کہتے ہیں ہاتھ بتا کے، آپ دیکھتے ہیں آتا ہوتا دیکھتے ہیں، بھلا کوئی غیبی خبریں بتا، عامل صاحب چلو بھائی والے کچھ ہوتا کچھ بتاتے. اگر کوئی شخص کوئی عامل کے پاس گیا اور جا کے اس کی باتوں پہ یقین کرا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، چلے گئی اس کا ایمان ہی چلے گیا، باقی چیز نہیں کوئی چیز. اعتقادات، اسی لیے فرمایا کہ اعتقادات میں کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کہ التمائم شرکن، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. التمائم کے معنی کہ تمائم عربی زبان میں تعویذ گنڈے کو کہتے ہیں. تعویذاں بنلاتے لوگ، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی زبان اس سے بحث نہیں ہے. جو آدمی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیوں شرک کیا؟ اب اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کے کہاں گئی؟ یہاں آ گئی. تعویذ پہ آ گئی، گلے پہ آ گئی، ہاتھ پہ آ گئی، کمر پہ، جہاں بھی انہیں باندھا ہوا ہے ختم. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو کیسا اس کا عقیدہ تعویذ کے اوپر ہے. بعض لوگوں نے کبھی نہاتے وقت تعویذ نکال دیا، اس میں بازو رکھ دیا، نہا لیا، نکل گیا تعویذ وغیرہ، وہ جناب نہیں پہنا، بھول گیا، کاروبار پہ چلے گیا، جا رہا تھا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. اب پریشانی دیکھو آپ، او ہو کیسا. اب اس کا دماغ تو نہیں جا رہا ادھر، اب تعویذ کی طرف جا رہا ہے، جائے نہیں ہے نہیں ہے. جا کے اتفاق سے جو نا بیوی اماں دیکھے تو تعویذ حمام میں ہے. ارے اب ڈالتے، اب آ رہا وسوسہ رہا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب اماں بیوی تعویذ دیکھے کہ تعویذ نہیں پہن کے گیا، اسی لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اس کا. اب یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟
بیوی کی شکل میں، من الجنت والناس. اب کیا کر رہا ہوں؟ انہیں وسوسہ ڈال رہا، یہ وسویس فی صدور الناس، ماں کی شکل میں، بیوی کی جو بھی ہے. اب ان کا عقیدہ کس پہ آ گیا بات؟ اور پکا ہو گیا. تعریف پہلے کچا تھا لیکن اب پکا ہو گیا. میں تعویذ نکالنے کی وجہ سے میرے کو حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کا ایمان اللہ کے اوپر مائنس ہو گیا، باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے. یہ سارے اوہام ہیں. یہ یا کچھ لوگوں کے عقیدے ایسے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو بہت بڑے حضرت قبلہ کو بلاتے ہیں، ان سے بلا کے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر ان کی وجہ سے جو ہے نا میرے کاروبار چلیں گے. یہ بھی وہی ہے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، مدینے میں جا کے تجارت شروع کیے. پنیر کی تجارت تھی، مکے سے آئے تھے خالی ہاتھ اور مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے تھے. تو کاروبار شروع کرے تو انہوں نے انصار سے پوچھا کہ بازار وغیرہ کہاں لگتا. تو مدینے والے بتائیں بازار لگتا فلاں فلاں. آپ جو نا جائے گا کہ یہ لیے دکان لگا لیے. اللہ کے رسول کو نہیں بولا آؤ بھائی آپ بول کے. ارے عقیدہ ہی نہیں تھا ہم نے ان کو بلا ان کو بلاؤ. یہ سارے بدعقیدگی ہیں. یہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ہمارے عقائد کے اندر اتنے شرک کے جراثیم ہیں کہ پوچھئے ماں بابا. ایسے ایسے جراثیم ہیں شرک کے، جیسے کہ کرونا وائرس نہیں دکھانا ویسے ہے. دکھ رہے ہی نہیں ورنہ سے شعور میں نہیں آ رہے، گرفت میں نہیں آ رہے. بہت ہے ایسے عقائد. یہ ہے کیا؟ یہ سب یہی ہے. یہ اوہام کا شکار ہے مسلمان آج. نظر بد کا عقیدہ ہے. یہ کسی کی نظر لگ گئی، انہیں اچھا خاصا تھا کہ بیٹا بیٹا کچھ ہو گیا تو جناب علی کوئی بچہ تھا ماں کا، ارے کوئی گھور کے دیکھا تو اس کو خائے پکانے لگ گئے، وہ عقیدہ ہو گیا. نظر لگ گئی اس کی. ارے بھائی نظر لگی تو کسی کے گھورنے سے تھوڑا ہی نظر لگتی. ارے بھائی اس کے کوئی دوسرے ہوں گے نا، کوئی میڈیکل ہے نا بھائی، کوئی ہوگا کھانے میں چیز آ گئی، وائرس ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، اس کو وہ ہو گیا. اب اس کا علاج کیجیے دوا کے. کثرت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے بیماری کو بھی اتارا ہے اور دوا کو بھی اتارا ہے. ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ساری چیزیں ہیں. اب اس کو یہ سمجھنا کہ انہیں گھورنے سے ہو گیا. ارے انہیں گھورنے سے اگر اس بھائی پیخانے ہو گئے تو پھر کوئی ایسا بھی اس کا علاج ہونا چاہیے. کوئی گھورے تو انہیں رائٹ ہو جانا. پھر اب بھائی گھورنے سے جب وہ بیمار ہو گیا تو پھر کوئی ایسا بھی ہونا عمل علاج گھورنے سے اچھا ٹھہر جانا رائٹ ہو کے انہیں. ایسا بھی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عامل صاحب فلاں فلاں ہے کاروبار، اس کو آ کے ڈراتے ہیں ہوٹل والے کو فلاں فلاں کو. چل رہے تو دیکھ پچھانا دے میرے کو نہیں بنتا، خالی گھور کے دیکھوں گا تو دودھ پھٹ جاتا تیرا پورا ہوٹل کا. اب عقیدہ کمزور ہے تو ڈر جاتا اور پھوڑ کے بھی بتاتا انہیں. آلریڈی کچھ نہ کچھ رہتا ہو کنیکشن اس میں، کوئی باریک بھی چیز اگر ڈال دی ہے دودھ پھٹ جاتا کوئی نہ کوئی طریقے سے. گھور کے دیکھا انہیں 3-4 دفعے ایسا. اس کے بعد حضرت جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دودھ پھٹ گیا. عقیدہ آ گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ بات اگر واقعے میں حضرت قبلہ گھور کے دیکھنے سے ہی دودھ پھوٹا ہے تو پھٹے ہوئے دودھ کو پھر گھور کے دیکھو دودھ جیسے کا ویسا ہو جانا. کہ بھائی وہی ہے. اسلام کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو. فلا تعقلون، بولا عقل نہیں ہے تم کو، اللہ نے عقل دی ہے تمہیں. جب ایسی بات ہے انہیں شکتی ہے تو پھٹے ہوئے دودھ کو گھور کے دیکھو پھر رائٹ ہو جانا. انہیں کیا صاحب ایسا کر سکتے ہو نا؟ کر کے بتاؤ. نہیں ہوتا ہے. چیز نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. چیز اوہام. بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر بندشیں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بندشیں کیا کرتے ہیں گھروں کے اندر لوگ. حضرت قبلہ ہے کچھ آئے ادھر کچھ گاڑے ادھر کچھ گاڑے، یہ ہو رہے وہ ہو رہے، کاٹ کے نکیلے گاڑے. اس کو بندش بولتے ہیں. اس کو انہوں آ کے بندش کرتے. اور کرو سوچو آپ، ساری چیزیں عقل کے خلاف ہیں. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی دکانوں کے اندر گھروں کے اندر جناب یاری جو مین ڈور ہوتا ہے نا، داخل ہوتے خود اب انٹر ہوتے خود، اس کے اوپر کچھ کانٹوں کی لکڑی رہتی ہے. کانٹوں کی لکڑی، کانٹے وہ لگے. اتنا بڑا شو روم ہے، کروڑوں کا شو روم ہے، اتنا اچھا بنا کے یہ کیا رے کانٹی لگا کے رکھا ہے. واٹ از دس؟ اب اس کے اوپر عقیدہ ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ بولے کوئی بھی ملامتیں آئیں تو یہ کانٹی جو ہے اس کو کیا کرتی ہے، کانٹی کے اندر انہیں پھنس جاتے. یہ عقیدہ ہے اس کا. اب غور کرو ذرا، یہ عقل کامن سینس کے خلاف ہے، عقل عامہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے کہ افلا تعقلون افلا یعقلون.
وہ سب ہونے کے بعد جو ہونا ہے وہی چھوئیں گا. کوئی چوری ہو رہی تو چوری ہوئیں گی دکان میں, کاروبار نہیں چاہے تو نہیں چلیں گے دکان میں, کچھ نہ کچھ ہوئیں گا نا. تو پھر وہ ہو رہا, لکڑی لگانے سے سیف ہو رہے ہیں آپ کانٹوں کی. اس کے اوپر عقیدہ ہے. کچھ لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر, چوکھٹ کے اوپر, اوپر والی چوکھٹ پہ گھوڑے کا نال رہتا لوہے کا, آپ دیکھو ہے نا. وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو, یہ حضرت حسین کے گھوڑے کا نال ہے. وہ کربلا میں جو گھوڑا تھا شہید ہو گیا تو اس کی نسبت اس کو دیتے ہیں. اس کو وہ نال تھوڑا ہی ہے, وہ وزن کا, وہ زمانے کا کربلا کا. چلو بھائی اگر وہ ہوتا تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ ہوتا ہی نہیں. آپ نال جا کے وہ لوہار کے پاس بنانے کے لا کے لگا رہے ہیں, حسین کا نال بولتے رہے, اس سے زیادہ بے خوفی اور کیا ہونا آپ کی. چلو بھائی حضرت حسین کا نال مل گیا گھوڑے کے آپ کا, چلیے پھر بھی مان لیں گے ہم. نہیں, ایک گھوڑا تھا, ایک گھوڑے کے 4 ٹانگ ہوتے, 4 نال تھے ہوں گے جب وہ زمانے میں, کسی نے بھی چلے گئے تھے ہوں گے. اب وہ 4 نہیں ہے, 4 کروڑ کے نالا گھروں میں لگے ہوئے ہیں. نسبت اس سے یہ لگانے سے ملامتیں سے بچتا ہوں, بیماریوں سے بچتا ہوں, آفتوں سے بچتا ہوں, یہ عقیدے ہے. اچھا بعض لوگوں کے گھروں میں دیکھیے عقیدے مسلمانوں کے, یہ سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, کتنے خراب ہیں. بعض لوگوں کے, اب تو خیر محرابوں کا شکر نہیں, پہلے تو مٹی کے دیوانے محراب ہوا کرتے تھے اکثر. تو وہ محراب کے اندر, گھر کے اندر جو دہلان کا محراب ہوتا ہے اس کے اندر 2 کھڑاوے رکھے ہوئے. کسی کے کھڑاوے بولے تو وہ پہلے چپل پہنتے تھے لوگ چکلے کے, اس کے کھڑاوے. وہ تو جا کے پوچھے تو یہ کیا ہے, ارے حضرت قبلہ کے ان کا انتقال ہو گیا, ان کے کھڑاوے میرے نصیب میں آ گئے, اور روز صبح اٹھ کے میں ان کے درشن کرتا ہوں, اس سے برکت ہوتی ہے. اب یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو اب آپ کیا ہے یہ عقیدے, کتنے عقیدے. کہیں سے آپ کے پاس لال ڈوری آ گئی, دھاگا آپ کمر پہ باندھے, سمجھتے ہیں اس سے میں محفوظ ہوں. کہیں ہاتھ پہ آپ باندھ لیے, بولے اس سے محفوظ ہوں. بس بتائیے آپ اللہ کہاں گیا پھر. اللہ اپنے نبی پہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اگر یہ مشرک آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ چھوڑ دیجئے, آپ کہیے اللہ میرا محافظ ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا, اس کے سوائے کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کارساز نہیں ہے. علیہ توکلت, میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, کسی اور پہ نہیں کرتا. دیکھیے یہ تعلیمات ہو رہا. آج ہمارے عقائد کیا ہے بتائیے. کوئی جادو پہ عقیدہ ہے, کہیں چھوچھا پہ عقیدہ ہے, کہیں جنات پہ عقیدہ, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتے سو کچھ بھی نہیں ہوتا بلا اسباب کے. یہ ذہن میں رکھیے اچھی طریقے سے. تو ماہ سفر سے متعلق جتنے بھی اعتقادات ہیں, یہ تو پہلے احادیث میں کثرت سے یہ بات آ گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے ولا سفرا. اسی لیے حدیث میں سفر کا لفظ کے ساتھ اضافہ کیا کیا گیا. عقیدہ تھا مشرکین عرب کا, یہ سفر کے مہینے میں وہ لوگ کرتے تھے. وہ تو مشرکین عرب کا یعنی اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا. وہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ میں ایک بت تھا جس کا نام حبل تھا, بت کا نام حبل تھا. تو اس بت کے پاس ایک تھیلی رکھی ہوئی ہوتی تھی. تھیلی میں تیر رکھے, 3 تیر رکھے ہوئے رہتے تھے. ایک تیر کے اوپر نام لکھا ہوا رہتا امرانی ربی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا نہانی ربی, میرے رب نے مجھے منع کیا. ایک تیر خالی رکھتے تھے اس. اب یہ لوگ سفر کا مہینہ آ گیا تو کہیں جانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, تو دیکھتے تھے میں سفر کر سکتا ہوں نہیں, تجارت کو جا سکتا ہوں نہیں, تو اس کے لیے تیر نکالتے تھے, ہلاتے تھے اس کو, تھیلے کو ہلا کے اس کو تیر نکال. اگر نکل گیا تیر, میرے رب کا حکم ہے, تو ہاں بولے چلو میرے کو حکم ہے, جا سکتا ہوں میں. اب سمجھ میں آ رہا. اگر نہیں نکلا, وہ تیر نکل گیا, نہانی روکا ہے, تو پھر کیا کرتے تھے یہ لوگ, کیونکہ اب جانا ہے ان کو, پھر گھماتے تھے تاکہ میرے کو مل جائے. وہ کبھی خالی آ گیا, کبھی خالی آ گیا, پھر کہتا نا پھر گھماؤ, پھر آ گیا نہانی, روکا ہے میرے رب نے, نہیں بھائی معاملہ ختم ہو گیا, میرے کو نہیں جانا ہے. یہ عقیدہ تھا ان کا, مشرکین مکہ کا. حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, تفاسیر کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں میں جناب علی لکھی ہوئی ہیں. عقیدے ہیں پورے, یہ اوہام ہے. اب کیا آیت پڑھے تھے ہم یہ یہاں پہ, شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا. کس پہ؟ جو مومنین ہیں, ایمان والے ہیں. کون سے ایمان والے؟ جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے. وعلی ربہم یتوکلون,
توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر, ان کے اوپر شیطان کا زور یعنی شیطان کے وسوسے کا وہ شکار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کا بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ ہے. اللہ پہ بھروسہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ انا للہ و انا الیہ, یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف چلے گے. اور زندگی ہماری آزمائش ہے, امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں. یہاں پہ اچھے اور برے آتے ہیں حالات, امتحان ہو رہا ہمارا ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ قرآن میں فرمان ہم تم کو اچھے اور برے حالتوں سے آزماتے رہیں گے تاکہ تم ہماری طرف پلٹتے رہنا, ہماری طرف پلٹتے رہنا, رجوع ہوتے رہنا. یہ آزماتے رہیں گے, تمہارا امتحان لیا جائے گا, لیتے رہیں گے مرے دم تک. اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے, امتحان ہے. اور صحیح مومن وہ ہے جب برے حالات آئیں گے تو کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ. اچھے حالات آئیں گے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. مطلب یہ ہے تو نہیں چلے گا ان پہ جو علی ربہم یتوکلون. ہاں شیطان کا دور تو چلے گا, انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. یقیناً شیطان کا زور چلے گا ان کے اوپر جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کیا مطلب دوست کے؟ اس کے ساتھ اٹھنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, انہیں نہیں ملا تو بے قرے کہاں ہے بھائی, کدھر ہے, جلدی آ بھائی, تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو یہی معنی ہے سمجھ, شیطان کو راضی کرنا, شیطان کو خوش کرنا, سمجھ میں, شیطان جو وسوسہ اس کے اوپر عمل کرنا, اللہ رسول کی نافرمانی کرنا, یہ سب کیا بن گیا؟ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا, اس کے ساتھی بن گیا, دوستی ہو گئی اس سے. اب تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر شیطان کا زور چلے گا, کیونکہ دوست کا اثر دوست پہ ہوتا ہے. یہ تو فطری بات ہے, اصولی بات ہے, ہوتا ہے دوست کا دوست کے اوپر. والذین هم به مشرکون, اور ان پہ بھی چلے گا جو وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. مشرک کے معنی یہ وہم کا شکار ہو گئے, کوئی چیز ہے نہیں, ہو گئی. اب آپ دیکھیے, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں, کیسی ہوتی ہے چیز. ہمارے پاس اکثر یہ بات ہوتی ہے نا بھائی, کوئی جنات لپٹ گئی, کوئی روح سمجھ میں آ رہا, کوئی بری آتما آ گئی لپٹ گئی, یا وہ قبرستان سے جا رہے تھے ایسا ہو گیا. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہم ہے. قبرستان میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہڈیاں ہیں. انسان جب مر جاتا ہے نا, فرشتے آتے ہیں, آ کے کیا کرتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم, تمہارے اندر جو روح ہے وہ دے دو. وہ فرشتے روح لے کے نکل گئے. اب وہ نکل گئے, اب 2 دن 3 کے بعد, 2 دن کے بعد دوسرے دن اپن دفن کر رہے ہیں. وہ چلے گئے, وہ روح چلے گئے. اب کیا پڑا وہاں پہ؟ لاش پڑی ہوئی, ہڈیوں کا ڈھانچہ, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اپن کس کو دفنا رہے ہیں؟ روح کو نہیں دفنا رہے ہیں, مردہ جسم کو دفنا رہے ہیں. اور مردہ جسم کو دفنا کے اس سے ڈر رہے ہیں ہم. اتنی جناب عالی یہ عقل کے خلاف بات ہے. اور کیجیے آپ, یعنی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو قوم جو ہے مردہ انسان سے, لاش سے ڈر رہی, جو کسی کام کی نہیں ہے, اس کو جلا دے رہے ہیں. اب اس کو مردہ لاش کو آپ جلا دے رہے ہیں, اگر واقعی میں انہیں کچھ کر سکتے تو جلانے دیتی انہیں. میرے کو جلا رہا, لپڑ جاتی پورے جلانے والوں کو. ہاں ایسا بھائی ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو یہ بات ہے, ہوتا. اب کسی مردے کو آپ دفنانے جا رہے ہیں, آپ اگر واقعی میں اس کے اندر روح ہے, کوئی آتما کچھ کر سکتی تو دفنانے دیتا انہیں, پوروں کو لپڑ جاتا, اندر کھینچ لیتا انہیں. پھر نہیں, یہ نہیں ہے تصور. اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں یہ کیا, یہ بھی ایک وہم ہے. ایک صاحب روزانہ جا رہے تھے قبرستان کی طرف سے, جا رہے ہیں کئی دن سے رستہ ہم کا کاٹ رہے ہیں, لیکن کسی وہ ایک کیس ایک مشہور ہو گیا وہاں پہ, بھائی فلاں ہے, خبر ہے, وہ ہے, وہاں پہ ایک روح ہے آ رہی, فلاں فلاں فلاں. یہ سن لیے انہوں نے, جا رہے ہیں آ رہے روزانہ. ان کا دماغ خالی تھا پہلے, اب وہ چیز آ گئی. اب گئے, ایک دن رات کا اندھیرا ہے, جا رہی چیتک ہے جو بھی گاڑی ہے میرا, جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, اس کے کھڑکھڑ کھڑکھڑ آواز آ گئی. روزی جا رہی تھی کھڑکھڑ وہ, مگر وہ کھڑکھڑ کھڑکھڑ جو آواز ان کے دماغ میں آ گئی, ارے یہاں کوئی ملامت ہے. اب ان کو ذرا شروع ہو گئے ہیبت شروع ہوئی. تو اب کیا کرے, ہیبت شروع ہوئی تو اب بھاگنا ہے یہاں سے. بھاگنے کے لیے کیا کرے انہوں, گاڑی نہیں بھاگتی. اب جو گیئر میں جا رہے تھے, 3rd گیئر میں جا رہے تھے, اب اسکوٹر تو بھاگتی, انہیں نہیں بھاگتی. تو اب کیا کرے, 1st گیئر میں دبا دی. 1st گیئر میں دبانے کے بعد اب دنیا کا ایکسیڈنٹ, 1st گیئر میں بھاگتی گاڑی, اب لپٹ گیا.
اب وہ گیئر کو بھول گئے ہو نا، فرسٹ میں تھرڈ میں کہا نہیں، اب ایکسیلیٹر دے رہے دبا کے، اب ہوئی 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 کر رہے، بھاگ رہی کہ نہیں گاڑی فرسٹ گیئر میں. اب آخر میں تھوڑا بہت پیٹرول تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گاڑی آپ ہو گئے اندھیرا، اب ختم، بے ہوش ہو گئے، وہیں ختم، بے ہوش ہو گئے، پورے پسینے نکل گئے آدمی کے اوپر، پسینے پورے نکل گئے، سمجھا، بی پی ہائی ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی. دیکھیے آدمی کے جو ہیبت کھا جاتا ہے، اس کو ہارٹ بیٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے، پسینے نکل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان پھول جاتی ہے، اور زبان پھول جاتی ہے تو سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے اس کو. اب وہ سانس لینے میں مشکل ہو، بہرحال جو بھی آ رہے جا رہے تھے لے گھر میں لے آ کے ڈالے، سانس ہی نہیں لے سک رہے ہیں اب انہوں، کیونکہ زبان موٹی ہو گئی، کیونکہ پسینہ نکل گیا اندر سے، نمک نکل گیا. اب ہو رہا کیا گھر کے اندر، اب وہ بات نہیں کر سک رہی، تو اب کیا ہو رہا، ارے بھائی یہ بہت بڑا جن ہے، نلڈا دبا رہا. اب کیا بول رہے ہیں، نلڈا دبا رہا جن وغیرہ جو بھی ہے. ارے بھرے وہ حضرت یہ حضرت یہ حضرت، بہرحال گائے کرے. اس کے بعد حضرت آگے پانی وانی ڈالے، بہرحال تھوڑی دیر کے لیے پانی ہو رہا، آئی سے بی پی ان کا ریٹ آ گیا، تو اب ذرا زبان بھی ہو گئی. اب حضرت کا کمال ہے، حالانکہ میڈیکل حساب سے وہ معاملہ دوسرا ہے. ہاں اب اس کے بعد کیا ہوا، بہت بڑا ہے جو لپٹا اس کو، اب ان کا کاروبار کھل گئے سمجھو، بہت بڑا ہے. میں کتنے وقت محلے والوں کو بولا ہوں کہ یہ رستے سے مت جا، بلکہ بہت لوگوں کو بولے، لیکن پھر بھی حماقت کرتے، بولے دیکھو ہوا نا. اب بہت بڑا علاج بتائے انہوں، اس کے بعد جناب ان کی دکان کھل گئی. تو ایسا ہے یہ کیا تھا، اب یہ وہم تھا، یہ وہم تھا. اس سلسلے میں ایک شرط باندھے تھے لوگ کہ بھائی وہ ایک مشہور قبرستان ہے، کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہیں جا کے وہاں پہ ایک کیلا مار کے آنا ہے. تو ایک صاحب باندھی ہمت، ارے سب بیکار ہے، شیطان ویطان ملامت سب میں جاتا ہوں. تھوڑی تھوڑی کیلا والا لے لیے، مارنا شروع کرے. تو انہوں کرتے پیجامے میں تھے، کرتے سے کیلا مار دیا. کیلا مارتے وقت کرتا آ گیا، مار دیے. اب بھاگنے کے چکر میں ہے، پکڑ لیا. ان کو معلوم ہی نہیں کیا ہے، پکڑ لیا، ختم، حصہ ہی ختم، وہیں برباد ہو گئے آئی بات کھا کے. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، اوہام سائنٹیفک بتاتا ہوں. اس کے اندر امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا، انسان ایک شخص کو موت کی سزا ہو گئی سولی کی، اور کچھ ڈاکٹر لا کے بولے دیکھو تو تمہاری تو موت ہونے والی ہے، کل صبح سولی ہے تمہاری، تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کچھ ریسرچ کرنا ہے ہمارے، کیونکہ موت تو جاری ہے تمہاری خواہ خواہ کے، لہٰذا ہم تمہیں جو ہے نا ایک زہر سے مارنا چاہتے ہیں. تو سانپ لائے وہ لوگ، ایک زہریلا، جو بھی تھا زہریلا نہیں تھا بات کی، سانپ لائے، اس کو بتایا سانپ، اس کے بعد کپڑا پہنا، اس کے بعد سانپ نہیں بلکہ 2 پن چبھا اس کو، سانپ نہیں 2 پن چبھا، جیسے ہی پتہ اس کا دماغ تھا نا سانپ کے زہر میں، ہیبت میں اس کا انتقال ہو گیا. اور جو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم یہ بات بتائی گئی اس کو پوائزن سے موت ہو گئی، یعنی اس کا وہ یقین زہر میں تبدیل ہو گیا. تو انسانی جو نفسیات ہیں ایسے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے خواہ کے نفسیات ہیں جو تمہاری جان بھی لے سک رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہمارے پاس ہے نا، یہ جادو ہو گئی، یہ منتر ہو گئی، یہ باناوتی ہو گئی، وہ نظر بد ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، یہ تعویذاں، یہ گنڈے، یہ فلاں لوگ اب دنیا چمکا رہے ہیں آج اس کاروبار کھول کے، اور جتنے بیوقوف ہیں اس کے اندر پھنس رہے ہیں. اور اللہ بول دیا ہے یہاں پہ جو مشرک ہے، جو شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا، اس پہ اثر ہوگا. اور جو مشرک ہے، وہم کا شکار ہو گیا، اس پہ اثر ہوگا. قرآن کی بات ہے، 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہے، حقیقت نہیں ہے لیکن وہم ہو گیا تو وہ حقیقت بن گئی اس کے لیے وہ چیز. خالی شرک بولے تو بت پرستی قبر پرستی کا نام شرک نہیں ہے، یہ سارے چیز شرک ہے. یہ ایسے شرک مائکرو جناب، یہ جراثیم میں شرک کے جو دکھتے ہی نہیں، لیکن غیر شعوری طور پہ مشرک بن رہے ہوں لوگ. نماز اب عجیب حالت ہمارے پاس، حج کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بول رہے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ بول رہے ہیں، مگر بازو میں امام زمین بن کے نہیں کر رہا، یہ امام میری حفاظت کر رہا.
حاجی صاحب ہیں احرام، امام ضامن، کیا مطلب امام ضامن؟ امام سے مطلب وہ کوئی آ رہے امام ان کے شیعہ لوگوں کے امام ہیں اور وہ ضمانت دے رہے ہیں ان کی، اب یہ جا کے تک میں ضمانت دار ہوں، حالانکہ کئی ضمانتوں کی ضبط ہو گئی وہاں پہ، کئی مر گئے آج نہیں، سمجھا؟ عقل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جو چل رہا ہے اس وقت، ہمارے وزیر امام ضامن کا نام پڑ گیا ان کا وزیر داخلہ کا، کے سی آر صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں فوری لے کے کھڑے ہوئے وزیر ضامن۔ تو یہ ہے قرآن کلیئر کر دیا، نہیں جو تمہاری تقدیر ہے، دیکھیے ہم بچپن میں پڑھے ہیں تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کیا مطلب؟ خیر و شر بولے تو یہاں پہ نیکی اور برائی نہیں ہے، شر سے مراد یہ ہے کہ نقصان اور فائدہ، مصیبت اور راحت، یہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ، جو اللہ کے نبی کو بھی قرآن میں بات بتائی سورہ اعراف میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا وہی ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جناب علی آپ کو ذہن و دماغ سے آپ کو نکال دینا ہے، وہم کے، اوہام کے، یہ شرک کی بنیاد ہے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، چاہے وہ دھاگے کی شکل ہو، چاہے وہ تعویذ کی شکل ہو، یا اور بھی کوئی شکلیں ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری شکلیں شرک کی اجزاء ہیں اس کے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ، کہا کہ اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے جو پاک کر لیا، اسی کے لیے امن ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے نجات ہے۔ یہ بات قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن حقیقت میں ہے ایک شرک، اسی لیے اس سے ہم کو بچنا چاہیے، کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس میں ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلیں گا آپ کے لیے۔ الحمدللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، ہمارا محافظ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کچھ آتے ہیں پریشانیاں تو اللہ فرماتے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے تمہارے لیے، آزمائش، اس کے اوپر ثابت قدم رہیے آپ۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ جو آخری دعائیں آپ کو سکھائی گئی اس کے اندر وہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ وسواس الخناس، خناس کہتے ہیں شیطان، جن، یعنی مطلب آپ کو دکھتا نہیں، وہ خناس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، نہیں دکھتا، خناس کے معنی چھپا ہوا نہیں دکھتا، پیچھے ہٹ جا ڈال کے انہیں۔ وہ انسانوں سے بھی ہو سکتے، من الجنت والناس، اور وہ انسانوں میں بھی ہے، جنات سے بھی ہے۔ تو یہ دعا آپ کو سکھائی گئی ہے خاص طور پہ، یہ دعائیں بہت بڑی دعائیں ہیں قرآن مجید کی۔ دیکھیے قرآن مجید آپ پڑھیے تو قرآن مجید دعا سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہوتی ہے نہیں؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی قرآن، تو سورہ فاتحہ کیا دعا ہے، اور اعوذ باللہ من، یہ کیا، یہ بھی دعائیں ہیں۔ تو آپ کو دعا کے اندر گھیر دیا گیا ہے، اسی لیے حدیث میں بات ہے الدعا ہی العبادہ، الدعا مخ العبادہ، دعا ہی عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے اصل میں۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیث میں بات آتی ہے آپ کو اللہ سے ہر آن، جناب علی آپ کو جڑا ہوا رہنا چاہیے، انابت اللہ، ہر آن، ہر لمحہ ہٹنا نہیں آپ کا کانسیپٹ اللہ سے، ہمیشہ آن لائن میں رہنا آپ اللہ سے، ہمیشہ دعا کرنا۔ دیکھیے ہر جگہ دعائیں سکھائی گئی، کھانا کھا لیے بسم اللہ، اللہ سے دعا کر کے کھاؤ، کھانا ختم کر اللہ سے دعا کرو، ختم ہو گئی دعا، شکر کرو اس کا۔ اب گھر کے باہر نکل رہے ہیں آپ، اب دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کر کے میں گھر کے باہر قدم رکھ رہا ہوں، فوری جو بھی آپ کے پاس سائیکل ہے، بائک ہے، موٹر ہے، کار ہے، بیٹھ گئے آپ، اب دعا کرو، یہ نہیں کہ میں موٹر ہے، وہاں ہے میں چلے جاؤں گا، نہیں، اب دعا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا کرو، اب سواری کی دعا کر کے نکلو گھر میں۔ ارے بھائی کھانا کھا رہے پانی پی رہے ہیں، یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو دعا آپ ہمیشہ اللہ سے دعا میں رہنا، آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پھر یہ اوہام کے شکار نہیں ہوتے۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا عقیدہ ہمارا، جتنا یقین عاملوں پہ، تعویذوں پہ، ملامتوں پہ، جادوؤں پہ، اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے، اتنا یقین اللہ پہ نہیں ہے، بول رہا ہوں میں، حقیقت ہے یہ، تبھی تو ان کے دکانیں چل رہی، سمجھ میں آ رہا؟ اگر ان کے اوپر یقین نہیں ہوتا تو کوئی دکان بھی نہیں چلتی۔ یہ ہماری بے وقوفی سے، ہمارے ایمان کی کمزوری سے
یہ شیاطین کے دکانیں چل رہے ہیں، عاملوں کے فلاں فلاں فلاں، یہ مزاریں، یہ درگاہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا، یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی لیے ایمان کو مضبوط بنائیے آپ، کیونکہ اگر شرک کی حالت میں موت واقع ہو گئی تو پھر بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آپ اصل چیز یہ ہے، اصل میں اس کے اوپر ہمیشہ فوکس ہونا چاہیے، ایمان کے اوپر، اللہ کے ذات کے اوپر، توکل کے اوپر۔ اس معاملے میں ایمان کمزور نہیں ہے، اللہ سے مانگنا چاہے آپ کو ایمان کی حلاوت بھی مانگنی ہے، ایمان کی کیفیت بھی مانگنی ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شیطانی وسواس اور اس کے نام سے قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے مردود شر سے میری حفاظت میں آ جاؤ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اسی لیے قرآن پڑھنے کی یہ شرط ہے، اعوذ باللہ سے قرآن شروع ہوں گے آپ کی، جو کام بھی کرنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام سے یہ کام کر رہا ہوں میں، ختم ہو گئی بات، الحمدللہ۔ بہرحال یہ باتیں تھی، کچھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اب آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوں گی، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک اور خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان توحید پہ کرے اور شرک سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔